اس حوالے سے آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں، میں کئی بار عرض کرتا ہوں، یاد رکھ لیں، نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ادنا، نمبر 2 اوسط، اور نمبر 3 اعلیٰ۔ ادنا نماز امام بھی امتی اور مقتدی بھی امتی، اوسط اور درمیانی نماز امام نبی اور مقتدی امتی، اعلیٰ نماز امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی۔ وہ نماز کہ جس میں امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی نبی ہوں، وہ صرف ایک نماز ہے جو مسجد اقصیٰ میں ادا کی گئی ہے، اور اس مسجد اقصیٰ والی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اور جو پیچھے مقتدی تھے ان نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اور ان کے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ اگر پڑھتے بھی تو تب پڑھتے جب ان کو ملی ہوتی، جب ملی ہی نہیں تو پڑھتے کیسے؟ اس کا معنی امام قرآن والا ہے اور مقتدی تورات والا جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے، امام قرآن والا ہے، مقتدی انجیل والا جس میں سورۃ الفاتحہ، امام قرآن والا مقتدی زبور والا جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں، امام قرآن والا مقتدی صحیفے والا جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں۔ تو سب سے اعلیٰ نماز نبیوں والی یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ آگے جواب ملتا ہے صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا۔ اللہ جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ ہمیں جواب ملتا ہے من النبیین، سب سے پہلے طبقہ وہ نبیوں کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے قیامت کے دن اگر اللہ فرمائیں وہ تمام مقتدی کھڑے ہو جائیں کہ جنہوں نے باجماعت نماز پڑھی اور امام کی وجہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، حد آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے ہوں گے اور ہم بعد میں کھڑے ہوں گے، اور جہاں پر وہ جائیں گے وہاں پر ہم جائیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، دنیا میں اتنا بڑا بے ادب طبقہ کوئی نہیں ہو سکتا جو نبیوں پر فتوے لگاتا ہو۔ ایک ہے امت پر فتوے لگانا اور ایک ہے نبیوں پر فتوے لگانا۔ سب سے بڑا بے ادب طبقہ وہ ہے جو نبیوں پر فتویٰ لگائے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ جس نے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ فتویٰ ہمارے اوپر بعد میں لگاتا ہے، اللہ کے نبیوں پر پہلے لگاتا ہے۔ تو جو شخص نبیوں کے خلاف فتویٰ لگائے وہ باادب ہوتا ہے یا بے ادب ہوتا ہے؟ بولو، بے ادب ہوتا ہے نا۔ اب آپ میری بات کو سمجھ لیں اچھی طرح، باوجود اس کے کہ میں غیر مقلدین کو نہایت پرلے درجے کا بے ادب سمجھتا ہوں، توجہ رکھنا، نہایت اور پرلے درجے کا بے ادب سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے قتل کا قائل نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی ان کو ڈنڈے مارنے کا قائل نہیں ہوں۔ ہم نے آج تک ان کے خلاف نہ کبھی گولی چلائی ہے، نہ کبھی ڈنڈے چلائے ہیں، نہ کبھی مارا ہے، اور نہ ہی کبھی ہمارا ذہن ہوا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنا اور بات ہے اور کسی کو مارنا اور بات ہے۔ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ اس لیے میں، میرا ادارہ، میری جماعت، ہمارے شاگرد، ہمارے مرید، ہمارے خلفاء، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہمارا چیلنج ہے، ایک بندہ ایسا ثابت کرو جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہو اور کبھی اس نے ان کے خلاف ڈنڈا بھی استعمال کیا ہو۔ گولیاں مارنا تو بڑے دور کی بات ہے نا، اس سے زیادہ اعتدال کے ساتھ کام کیا ہو سکتا ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو غلط سمجھنا اور ہے اور کسی کو مارنا کیوں؟ ہمارا بڑا موٹا سا اور سیدھا سیدھا پلان ہے کہ بھئی علمی طور پہ کام ہم کریں گے اور قانون کی مخالفت کرے تو اس کا کام گورنمنٹ کرے۔ علم ہمارے ذمہ ہے، دلائل ہمارے ذمہ ہیں، باقی قانونی کارروائی حکومت کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جو غلط کرتا ہے اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے، اور جو صحیح کرتا ہے قانون کو چاہیے کہ اس کو شاباش دیں۔ ہم صحیح کرتے ہیں تو ہمیں شاباش دو، اور وہ صحیح کرتے ہیں تو ان کو شاباش دو۔ میں اس لیے کہتا ہوں جب میں 3 ماہ کی نظر باندھوں تو آپ کہتے ہیں مولانا صاحب ٹھیک نہیں ہے، اور جب وہ 6 ماہ کی نظر باندھوں تو پھر وہ کیسے ٹھیک ہے؟ ان کی نظر بندی تو ہم سے بھی آگے نکل گئی ہے نا۔ تو یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے دلائل فضول سے بنا رکھے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں اس لیے بار بار یہ بات گزارش کر رہا ہوں، دلائل کی حد تک ہم اپنے عقائد کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں اور بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، اور میں کھلے عام عرض کرتا ہوں، نہ اس میں جھجکتا ہوں، نہ اسے شرماتا ہوں، نہ اسے گھبراتا ہوں۔ ہم اس ملک میں فساد کے قائل نہیں ہیں، رد الفساد کے قائل ہیں۔ فساد کے قائل ہیں، رد الفساد کے بولتے نہیں ہو۔ اب میں دیکھتا ہوں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور کھل کے بات بھی نہیں کرتے۔ ہمارا بڑا کھلا موقف ہے، اس ملک میں جو قتل و غارت کرے اس کو الٹا لٹکاؤ، اس ملک میں جو غلط کام کرے اس کو سزا دو، قانون آئین کو توڑے اس کو جیل میں ڈالو، اس کو قبر میں ڈالو، تمہاری مرضی ہے۔ ہم فساد والے نہیں، ہم کون ہیں؟ بولو ہم کون ہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں اس وقت جو رد الفساد آپریشن کیا جا رہا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہو؟ جو کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو۔ کوئی تھوڑا کرتے ہیں، کوئی تھوڑا کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں کھلا ہاتھ کھڑا کیا کرو نا، جھجک دے کس لیے ہو؟ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ جب چھوٹی سی گرفتاری ہوتی ہے پھر ڈرتے بھی ہیں، اور میں تمہیں وہ راستہ دیتا ہوں کہ تمہاری گرفتاری نہ ہو، تو وہ بہتر ہے نا۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار یہ بات کہتا ہوں، آپ میری باتوں کو توجہ سے سمجھا کرو، اور میں یہ بات بار بار آپ سے کہتا ہوں، میری بات سمجھو۔ یہ میرا جملہ یاد رکھو، ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں۔ اسلام کو چھوڑیں گے تو جہنم ملے گی، قانون کو توڑیں گے تو جیل ملے گی۔ میں چاہتا ہوں ہمارے مرید، ہمارے شاگرد دنیا میں جیل میں نہ جائیں اور موت کے بعد جہنم میں نہ جائیں، اس لیے اسلام کا بھی خیال کریں اور قانون کا بھی خیال کریں۔ یہ بڑی آسان سی ترتیب ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ آپ سے دنیا میں بھی اچھا کام لے، اللہ پاک موت کے بعد بھی اچھی جگہ عطا فرمائے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی پالیسی واضح ہونی چاہیے۔ پالیسی میں دونوں، آپ مجھے جو کہو آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو کھلے عام بیان کرتے ہیں، ہم اس میں لگی لگی سے کام نہیں لیتے۔